بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت، روب داب اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ شام کا علاقہ بیت المقدس ان کا دارالخلافہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قدرت اور وسیع اختیارات دیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آسمانی بجلی، ہوا، جن، چرندے اور پرندے اور دیگر تمام حیوانات آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین محترم، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حیدر نالج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان اور چرند پرند بھی دربار میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی مستحق وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ ہدہد دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں، آپ کو اس کی خبر ہی نہیں۔ ہدہد نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ اس سلطنت کے لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ اس سلطنت کی ملکہ اور باشندے اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور فرمانے لگے، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس جس سلطنت کی ملکہ تھی، اس علاقے کا نام سبا تھا۔ ہدہد کی یہ باتیں سن کر آپ علیہ السلام نے سبا کی ملکہ بلقیس کو خط بھیجا۔ ہدہد سے کہا، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کو میرا یہ خط دے کر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے گرد محل میں موجود سرداروں کا مجموعہ اکٹھا کیا، اپنے اراکین سے کہا، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے سردارو، تم مجھے مشورہ دو، میں فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ لوں نہیں کیا کرتی۔ تو انہوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، بلکہ ملکہ بلقیس نے کہا، میں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غصے سے غضبناک ہو گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 35 اور 36 میں ہے کہ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو تم نے مجھے دیا، بس تم ہی اپنے تحائف سے خوش رہو۔ جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جس کے ساتھ ان کے لڑنے کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے باہر نکال دیں گے۔ قاصد آپ علیہ السلام کا جواب سن کر اور آپ کا یہ حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا، چنانچہ قاصد نے واپس آ کر یہ سارا ماجرا ملکہ بلقیس کو سنایا۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورہ نمل 38 سے 41 میں ہے، آپ نے فرمایا، اے سردارو،
تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک بڑا جن بولا حضور وہ تخت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور کا اجلاس برخاست ہو جائے، اور بے شک میں اس قوت والا ایماندار ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس سے بھی جلدی وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے کے متعلق ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن کریم سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت اور قوت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے تخت لے آیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ جب قاصد نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مکی اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل حیدر نالج ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور تمام اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔